حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ یا پاکستان اور ہندوستان کے علماء نے یا پیروں نے یا عقیدت مندوں نے گھڑا ہے یا ائمہ حدیث؟ اب میں اس طرف آ رہا ہوں. کیا ائمہ جو امت مسلمہ کی تاریخ میں اتھارٹیز ہیں، جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، جس کا کوئی تعلق علم کے ساتھ ہے، خواہ وہ اہل سنت ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، خواہ وہ دیوبندی کہتا ہے، خواہ وہ اہل حدیث کہتا ہے، سلفی کہتا ہے، جس کا تعلق بھی حدیث اور سنت کے علم کے ساتھ ہے، جو بھی مکتب فکر ہے، وہ ان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں. انہیں پڑھے اور سمجھے بغیر کسی کی علم کی سند ہی نہیں ملتی اس کو. میں اب صرف ان تک بات رکھوں گا. انہوں نے کتابیں لکھی، سینکڑوں کتب، ان میں سے چند بتا رہا ہوں. بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احوال پر، مقامات پر، کرامات پر، عظمت پر، مرتبت پر پوری کی پوری کتابیں لکھی. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی من گھڑت چیزیں نہیں ہیں. امام عبداللہ بن اسد الیافعی، انہوں نے 2 کتابیں لکھی. کتاب ایک ہے، یہ نام 2 ہوں گے کشف الظنون میں، اسن المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر، اور دوسری کتاب جو اس وقت مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے، خود میرے پاس بھی ہے، خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر. پھر امام ابن الملقن صحیح بخاری کے شارح ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی سے بھی 50 سال پہلے وفات کا فرق ہے. ان سے قبل بخاری شریف کے شارح امام ابن الملقن، انہوں نے درر الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر. پھر امام قسطلانی، وہ صحیح بخاری کے شارح ہیں امام، ان کی شرح بخاری پڑھی اور پڑھائی جاتی. انہوں نے الروض الظاہر فی مناقب شیخ عبد القادر، یہ مواہب اللدنیہ کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھی. لغت کے سب سے بڑے امام اور محدث امام ابو طاہر مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس، انہوں نے لکھی روضۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر. ان میں کوئی پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان تو وجود میں نہیں آیا تھا، نہ کوئی انڈیا کا ہے. یہ ائمہ محدثین ہیں، عرب اکابر. امام عز الدین بن عبد السلام، انہوں نے کتاب لکھی اور قصائد لکھے حضور غوث پاک کے. امام عبد الوہاب شعرانی نے الطبقات الکبریٰ لکھی. امام تاج الدین السبکی الشافعی نے طبقات و شافعیت الکبریٰ میں آپ کے تذکرے کیے. امام ابن رجب الحنبلی سلفی بھی، ہر مکتب فکر کے علماء انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ جس کے گھر، جس کی مسجد میں، جس کی لائبریری میں چلی جائیں، ان کی کتابیں ملیں گی. انہی کو کوٹ کرتے ہیں، جمعہ کے خطبات انہی کو پڑھ کے دیتے ہیں، کتابوں میں ان کے حوالے. یہ ائمہ ہیں، ائمہ. ابن رجب الحنبلی، انہوں نے کتاب الذیل علی طبقات الحنابلہ، حضور غوث پاک کے اوپر باب بنائے. امام شمس الدین الذہبی، نام سنا ہوگا، امام ذہبی، سیر و اعلام نبلاء میں آپ کی کرامات کا ذکر کیا، سب کرامات کا. امام ابو بکر عبد الغنی البغدادی، انہوں نے تکملۃ الاکمال میں آپ کی کرامات کے باب بنائے. ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر میں آپ کی کرامات کو بیان کیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زبدۃ الاسرار میں آپ کی کرامات کے تفصیلات بیان کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے التفہیمات الالہیہ میں بیان کی. امام عبد الرؤوف المناوی الکواکب الدریہ، حضور غوث پاک کے مناقب اور کرامات کو بیان. اور میں نے صوفیاء کی کوئی کتاب کوٹ نہیں کی، صرف ائمہ حدیث کی، محدثین کی، فقہا کی اور ائمہ علم کو کوٹ کیا. صوفیاء نے تو سینکڑوں ہزاروں ہیں جنہوں نے تذکرے لکھے ہیں، انہیں کوٹ نہیں کیا. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ چونکہ ائمہ علم کی بات ہو رہی ہے، وہی ریفرنس لانا چاہتا. اب میں پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے اچھی طرح نام سنا ہے، امام ابن حجر الاسقلانی، صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح اور حدیث کے امام اور حجت، امیر المومنین فی الحدیث، اور شرق سے غرب تک اہل سنت کا اور علم حدیث و سنت سے تعلق رکھنے والے کا کوئی مکتب فکر
ان کے نام کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حجت ہیں الحافظ ابن حجر عسقلانی، ان سے شروع کر رہا ہوں۔ اب میں صوفیاء کی کتابیں یا تذکرے ان کے حوالے نہیں دے رہا۔ ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے مسائل کا جواب دیا ہے، مسائل اجاب عنہ الحافظ ابن حجر العسقلانی، فتاوی ہیں اور جواب ہیں۔ اس میں امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، اکابر ائمہ کا حوالہ دے کر، ما وصلت الینا کرامات احد بطریق التواتر مثل ما وصلت الینا کرامات شیخ عبد القادر۔ کہتے ہیں ہم تک تواتر کے ساتھ، متواترن، جب کوئی چیز تواتر سے ثابت ہو تو اس علم کو علم قطعی کہتے ہیں، اس کا رد کرنا ناجائز ہے، رد کر ہی نہیں سکتے، علم قطعی ہوتا ہے۔ فرمایا طریق تواتر سے جتنی کثرت کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات ہم تک پہنچی ہیں، آج تک اولیاء اللہ میں سے کسی کی کرامات اتنی کثرت سے اور طریق تواتر سے نہیں پہنچی۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی، یہ وہ امام ہیں جو مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، جو ام القرآ میں مکہ معظمہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، جو مصر اور جامعہ الازہر میں، سوڈان، عرب و عجم، پاکستان، انڈیا، روئے زمین پر جہاں علم حدیث ہوگا وہاں امام ابن حجر عسقلانی کا جھنڈا سب سے بلند ہوگا۔ یہ وہ امام ہیں، وہ سند دے رہے ہیں اس بات کی، اور ان کی کرامات کو بطریق تواتر ثابت کیا۔ اب آگے سمجھیں، بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ پھر امام ابن حجر عسقلانی خود لکھتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے کہی کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بطریق تواتر پہنچی ہیں اور اتنی کثرت سے جو کسی اور ولی سے ثابت نہیں، کہتے ہیں یہ مجھے سند صحیح کے ساتھ ایک اور طریق سے بھی یہ بات پہنچی ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں کہ یہی بات پہلے تو امام عز الدین بن عبد السلام کو کوٹ کیا، اب کہتے ہیں کہ مجھے سند صحیح کے ساتھ ایک اور طریق سے پہنچی ہے، اور وہ امام الحافظ شرف الدین علی بن محمد الیونینی، ان کے طریق سے بھی یہی بات پہنچی ہے کہ انہوں نے امام عز بن عبد السلام سے یہی بات کی کہ حضور غوث پاک کی کرامات بطریق تواتر ثابت ہیں اور اتنی کثرت سے کہ کسی ولی اللہ کی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہی بات علامہ ذہبی نے بھی بیان کی ہے۔ یہ سب حوالے حافظ ابن حجر عسقلانی نے دیے ہیں، اور یہ جو امام شرف الدین علی بن محمد الیونینی جن کا حوالہ امام عسقلانی نے دیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ صحیح بخاری کا نام لینے والے لوگ اور صحیح بخاری ہی پر اعتماد کرنے والے اور صحیح بخاری کے سوا کسی کو نہ ماننے والے، وہ توجہ کریں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام شرف الدین علی بن محمد الیونینی نے بھی سند صحیح کے ساتھ ان کی بات مجھ تک پہنچی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یہ امام شرف الدین الیونینی، یہ وہ امام ہیں جن سے صحیح بخاری کا لکھا ہوا نسخہ ثابت ہے۔ جو ساری دنیا صحیح بخاری پڑھتی ہے، اس کے چند نسخے ہیں، اس کے چند نسخے ہیں، ان کو اصول کہتے ہیں، مخطوطے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ ان ائمہ پر اعتماد ہے، ان کے قلم پر، ان کی ثقافت پر، ان کی صحت پر، ان کے ہاتھ پر۔ چند نسخے ہیں، وہ نسخے پوری دنیا میں صحیح بخاری کے ہیں، اور ان کو اصح النسخ علی الاطلاق، ان تمام چند نسخوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین نسخہ صحیح بخاری کے ٹیکسٹ کا وہ امام یونینی کا ہے۔ اب جو صحیح بخاری پڑھتے ہیں وہ امام یونینی کا لکھا ہوا نسخہ پڑھتے ہیں۔ چند اصول اور بھی ہیں، میں امام یونینی کی بات کر رہا ہوں، اور علی الاطلاق دنیا میں صحیح ترین نسخہ امام یونینی کا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ امام یونینی جو ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ کے بھی شیخ ہیں، استاد ہیں، اور علامہ شمس الدین ذہبی کے بھی شیخ ہیں۔ اور یہ وہ ہیں
کہ ابھی سلطان عبد الحمید ثانی جو آٹمن امپائر کا آخری سلطان تھا، جب وہ انہوں نے ختم کر دی، انہوں نے پوری دنیا عرب کے علماء کو ملا کر امام یونینی کا نسخہ نکالا، مکتبوں میں موجود تھا۔ 700 سال پہلے سے بخاری شریف چھپ رہی ہے۔ انہوں نے امام یونینی کا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اب اپنے زمانے میں چھاپا۔ جب وہ نسخہ ان کے خط سے چھاپا تو 700 سال سے صحیح بخاری چھپتی چلی آ رہی ہے۔ جب اصل مخطوطہ نکال کے چھاپا، ایک لفظ کا فرق نہیں تھا، ایک لفظ کا فرق نہیں تھا، ایک جملہ مختلف نہیں تھا۔ وہ نسخہ بھی میرے پاس ہے، چند لوگوں کے پاس ہے جن جن کے تک وہ پہنچا ہے۔ وہ ٹرکی کا سلطان عبد الحمید ثانی کا چھپا ہوا۔ اب جو بات بتانے والی ہے، جو کہتے ہیں ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں، تو بخاری کا نسخہ جو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا پڑھتی اور جس نسخے پر اعتماد ہے وہ امام یونینی ہے۔ وہ امام یونینی بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور اتنی کثرت سے ثابت ہیں کہ دنیا کے کسی ولی کی نہیں تھی۔ یا ان کی بات مان لیں یا صحیح بخاری کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری کا نسخہ مشرق سے مغرب تک دنیا میں سب سے عمدہ نسخہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ امام شرف الدین یونینی کا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آج سے 700 سال پہلے کا نسخہ ہے۔ ان چند اصول میں سے ایک میجر اصول ہے جس پر اعتماد ہے صحیح بخاری کا۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے، جنہوں نے صحیح بخاری اپنے قلم سے لکھی اور امت کو دی اور 700 سال تک اسی نسخے پر اعتماد کیا اور بخاری پڑھی جاتی ہے، وہ حضور غوث پاک کی کرامتوں کے قائل ہیں اور بطریق تواتر قائل ہیں۔ تو یا ادھر جائیے یا ادھر جائیے۔ اگر ان کی بات پر اعتماد نہیں تو صحیح بخاری کا نسخہ ہی ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے اور کیا ڈال دیا ہوگا۔ اگر وہ معتمد نہیں ہیں تو اس نسخے پر اعتماد کیسے آ گیا؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا لکھ دیا۔ امام بخاری کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ تو ہم تک نہیں پہنچا نا، یہ بات سمجھیں۔ امام بخاری نے اپنے قلم سے لکھا ہوا کوئی نسخہ نہیں چھوڑا، وہ دنیا میں کہیں اویلیبل نہیں کہ کوئی کہے جی میں امام بخاری کے نسخے کو مانتا ہوں۔ امام بخاری کے اپنے قلم سے لکھا ہوا نسخہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، نہ کسی لائبریری میں۔ ان کے تلامذہ نے آگے روایت کی ہے بخاری شریف، اور ان ائمہ تک پہنچی۔ جن ائمہ نے اس صحیح بخاری کی روایات کو لکھا ہے اور اتنی صحت کے ساتھ لکھا ہے کہ چھپ رہی تھی 700 سال سے لوگوں کے پاس، جب سے چھپنا شروع ہوا تب سے چھپ رہی تھی۔ اس سے قبل قلمی نسخے تھے، کتابت شدہ نسخے پڑھی جاتے تھے، تو 700 سال سے متداول تھی۔ آج کتب خانوں سے نکال کے جب وہ چھاپا تو ایک لفظ کا فرق نہیں آیا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جن کے قلم سے صحیح بخاری کے نسخے کا اعتماد ہے ان کے عقیدے یہ ہیں، یہ وہ امام یونینی ہیں۔ اچھا، پھر امام ابن حجر عسقلانی کی بات ہو رہی تھی۔ اب امام ابن حجر عسقلانی، ان کی ایک کتاب ہے المعجم المفہرس۔ جو لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی کو مانتے ہیں، اب اس مخمصے کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ جو صوفیاء کو نہیں مانتے، تصوف کو نہیں مانتے، اور امام ابن حجر عسقلانی کو مانتے ہیں، تو اس کے اندر ایک تضاد ہے، کانفلکٹ، وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی اپنی کتاب ہے المعجم المفہرس۔ اس کو تجرید و اسانید الکتب المشہورۃ والاجزاء المنثورہ کہتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے خود اپنی اس ضخیم کتاب میں 100 تصوف کی کتب کا ذکر کیا ہے، 100، اور اپنی پوری سند لکھی ہے جو ائمہ سے تصوف کی کتابیں امام ابن حجر عسقلانی نے پڑھی ہیں اور ان کے مصنفین تک باسند اجازت لی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے 100 کتب تصوف اپنی اسانید میں خود اپنے قلم سے لکھی ہے کہ میں نے ان کی اجازات لی ہیں اور یہ میری سند ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی تصوف میں اپنی 100 سندیں بیان کرتے ہیں
اور کتب تصوف پر اعتقاد کر کے پڑھتے ہیں اور پوری سند بیان کرتے ہیں تو کتنے تعجب کی بات ہوگی ہم کہیں ہم ابن حجر اسقلانی کو مانتے ہیں اور صوفیاء کو نہیں۔ تو یہ بڑا عجیب تضاد ہے۔ ان میں ایک کتاب ہے کتاب الاربعین، وہ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی سند بیان کی ہے، وہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے صاحبزادے حضرت نصر بن عبد الرزاق آپ کے پوتے تک جاتی۔ حضور غوث پاک کے پوتے کی کتاب امام اسقلانی نے سند کے ساتھ پڑھی اور اجازت لی۔ اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن علی بن درغام اذنن مشافہتن انبانا احمد بن ابی بکر بن طین الزبیری انبانا محمد بن یحییٰ بن علی بن حبیرہ انبانا نصر بن عبد الرزاق بن الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ امام ابن حجر اسقلانی حضور غوث پاک تک اپنی سند، اپنا شجرہ علم تصوف میں لے جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ائمہ حدیث تھے اور ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی صوفیاء کا منکر نہیں تھا۔ آگے آئے گا حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ بھی اور علامہ ابن القیم بھی اور حافظ ابن کثیر بھی، کوئی بھی تصوف کا منکر نہیں تھا، صوفیاء کا منکر نہیں تھا، اولیاء کی کرامات کا منکر نہیں تھا۔ ان کی عقیدت تھی اسی طرح ان سے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔ تو اگر ہم ان علماء سے اپنا ربط رکھتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور ان کے طریق کو نہیں مانتے تو یہ پھر تضاد آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑے امام حدیث میں ہیں، امام ابن رجب الحنبلی، ان کی کتاب ہے الذیل علی طبقات الحنابلہ۔ اب میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ صرف سن لیجئے۔ یہ ائمہ ہے حدیث کے جن کو اہل حدیث اور سلفی حضرات بھی حجت مانتے ہیں، اور علماء دیوبند، علماء بریلی، جمیع اہل سنت حجت مانتے ہیں، جن کے ذریعے سے علم حدیث پہنچا ہے۔ وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا روش بھی دیکھ لیں، ان کا نام ہم کس طرح لیتے ہیں، اور اسکالر بھی کہلاتے ہیں اور عالم بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا ادب اور نیاز مندی، عقیدت مندی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے، الزاہد شیخ العصر، قدوۃ العارفین، سلطان المشائخ، سید اہل الطریقہ فی وقت ہی، محی الدین ابو محمد، صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ یہ اس طریقے سے نام لکھا ہوا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے کہ جو ائمہ تھے ان کے ہاں ادب کی اہمیت کیا تھی، اور ہم وہ جو جہال، جو حدیث بخاری میں تھا کہ جب عالم اٹھ جائیں گے اور جاہلوں کو عالم بنا دیا جائے گا اور وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ آج کا زمانہ دیکھیں ہم ان بزرگ ہستیوں کے نام کس طرح لیتے ہیں، اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ کوئی اپنے ملازم کا بھی نام اس طرح معاذ اللہ اتنی بد اخلاقی سے نہیں لیتا۔ حیا اٹھ گیا ہے۔ جس علم میں حیا نہ رہے، جس علم میں وفا نہ رہے، جس علم میں ادب نہ رہے، وہ علم زہریلے سانپ کی طرح ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات مشہور ہوئی۔ یہ امام ابن رجب الحنبلی، احوال معروف ہوئے، اقوال معروف ہوئے، کرامات معروف ہوئی، مکاشفات معروف ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہان وقت آپ سے خوف زدہ ہوتے اور تھر تھراتے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ اب ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ میں نے امام موفق الدین، جو کتاب المغنی، یہ فقہ حنبلی کی سب سے بڑی معتبر ترین کتاب پورے عالم میں ان چند کتب میں سے ہے، المغنی، علم کو شغف رکھنے والے جانتے ہیں۔ امام موفق الدین جو المغنی کے مصنف ہیں، فقہ حنبلی کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے، وہ کہتے ہیں لم اسمع ان احد یحکیٰ عنہ من الکرامات اکثر مما یحکیٰ عن الشیخ عبد القادر۔ وہ فرماتے ہیں صاحب المغنی امام موفق الدین ابن، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اولیاء میں سے کسی کی کرامات اتنی کثرت سے نہیں سنی جتنی حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ولا رأیت احدا
युअज़्ज़मु मिन अजल दीन अक्सर मिन्हु, और हमने रुए ज़मीन पर ऐसा कोई शख्स नहीं देखा और सुना जिसकी इज्जत और ताज़ीम दीन की वजह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बढ़ कर की जाती है। रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताज़ीम आपकी होती थी। ये इब्ने रजब हम्बली लिख रहे हैं और साहिबुल मुग़नी का कौल। और फिर इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम शेख शाफ़िईया उनका कौल लिखते हैं, अन्नहु लम ततवातर करामात अहदिम मिनल मशाइख इल्ला शेख अब्दुल कादिर फ़इन्ना करामात नोकिलत बित्तवातुर। फरमाते हैं दुनिया में किसी वलीउल्लाह की करामात इतने तवातुर के साथ बयान नहीं हुई जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। ये कहकर अब वाक़या बयान करते हैं आपकी करामत। ये किताब इमाम इब्ने रजब हम्बली की किताब है, नाम सुन लें, अज़्ज़ैल अला तबक़ातिल हनाबिला। उसमें वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमने खुद आंखों से पढ़ा है इमाम नासिरुद्दीन अल हम्बली दिमश्की के ख़त से, कलम से, और वो कहते हैं कि उनके शेख इमाम अबुल हसन ने बयान किया, अल फ़क़ीह ने, और उनको कहा, वज़ीर था उस वक्त के ज़माने का इब्न हुबैरा, इब्न हुबैरा वज़ीर था। उस वज़ीर को खलीफा वक्त ने बुलाया। ये कौन? ये मैं कोई एक हवाला भी सूफिया की कुतुब से आज नहीं दे रहा, कोई एक हवाला भी, कोई भी, सिर्फ अइम्मा हदीस। फरमाते हैं कि वज़ीर इब्न हुबैरा को बुलाया बादशाह ने, खलीफा ने। खलीफा का नाम था अल मुक्तफ़ी ले अम्रिल्लाह। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कई खुलफ़ा गुज़रे बनु अब्बास के। अब ये वाक़या बयान कर रहे हैं खलीफा अल मुक्तफ़ी ले अम्रिल्लाह। उस खलीफा ने अपने वज़ीर को बुलाया, उसका नाम इब्न हुबैरा। उसको कहा कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से एक शिकायत है। किसने कहा? बोलिए, मैं आपको कनेक्ट रखना चाहता हूं। किसने? खलीफा ने कहा वज़ीर को कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से एक शिकायत है। वो मेरा जिक्र करते हैं और मुझे बहुत हकीर जानते हैं और मेरा जिक्र अच्छे तरीके से नहीं करते। वज़ीर ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा अपने मदरसा में जहां वो खिताब करते हैं, उस मदरसा के सेन में एक खजूर का दरख्त है, पतला छोटा सा खजूर का दरख्त है। तो खिताब के दौरान उस खजूर के दरख्त को की तरफ इशारा करते हैं, खजूर के दरख्त। वलौ नखलतुन फी रिबात यतकल्लमु व यक़ूल या नुखैला ला तदअद्दा अक्ता रासक। उस खजूर के दरख्त को कहते हैं, ए खजूर का दरख्त, खबरदार अपनी हद से आगे ना बढ़ना, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दूं। ये खिताब में कहते हैं खजूर के दरख्त को, मगर सुनाते हैं मुझे। ये खलीफा अल मुक्तफ़ी ले अम्रिल्लाह ने कहा वज़ीर इब्न हुबैरा को, दरअसल वो मुझे सुना रहे हैं, वो मुझे कहते हैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा अगर तुमने जुल्म किया, अदल की हुदूद से तजावुज किया, लोगों के साथ ज्यादती की, इंसाफ न किया, करप्शन की, दीन की हुदूद को तोड़ा, तो मैं ए खलीफा वक्त तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अब बजाय मेरा नाम लेने के ये बात खजूर के दरख्त को कहते हैं और मुझे पता है कि मुझे कह रहे हैं। वजीर ने कहा कि अब मैं क्या करूं? खलीफा ने कहा कि आप उनके पास जाएं, खामोशी से अकेले उनसे मिलें, अकेले, और उन्हें कहें कि खलीफा वक्त से टकराना छोड़ दें। इससे आपकी इनकलाबी शख्सियत का भी अंदाजा चल जाएगा। खलीफा ने कहा कि जाके अकेले कहें कि खलीफा वक्त से टकराना छोड़ दें, मुझे ना ललकारा करें, और जो आपको मालूम है कि खिलाफत की हुर्मत और मुकाम और स्टेट का और खिलाफत का क्या होता है। शेख अबुल हसन कहते हैं वजीर ने मुझे भेजा कि आप जाकर अकेले में मिल के उनसे यह बात कह दें मेरी तरफ से, और बता दें कि मुझे खलीफा ने कहा। शेख अबुल हसन अल फ़क़ीह कहते हैं मैं हुज़ूर गौसे पाक के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसा में मजलिस में गया। मैं इंतज़ार करता रहा कि खलवत मिले, अकेले में बात करूं,
مگر وہ تو ابھی ٹائم نہیں آیا، آپ کا خطاب ہو رہا تھا، میں آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، میں نے کہا خطاب سن لوں، جب خطاب ختم ہوگا تو میں اکیلے وقت مانگوں گا ریکویسٹ کر کے، تو اکیلے جا کے بات کروں گا۔ اب شیخ ابو الحسن الفقی جو منسٹر کی طرف سے ابن حبیرہ کی طرف سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا سائیڈ پر، تو خطاب کے دوران ایسے میری طرف دیکھا اور آپ فرمانے لگے نعم اقطع راسہا، ہاں اے کھجور کے تنے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وہ یہ میسج لے کے آیا تھا بے خدا خلیفہ سے نہ ٹکرائیں، اور ابھی بات کرنی تھی خطاب کے بعد۔ وہ کہتے جو ہی مجھ پہ نظر پڑی تو آپ نے فرمایا نعم اقطع راسہا، اے کھجور کے تنے سیدھا رہنا، حد سے نہ بڑھنا، تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وہ کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے سنا رہی ہے، میں کھڑا ہو گیا، مجلس سے چلا گیا، میں نے جا کے وزیر کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ فبکل وزیر یہ سن کر زار و قطار رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا یہ ان کا مقام ہے۔ اب یہ میں آپ کو امام ابن رجب الحنبلی کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرا کہ امام ابو الحسن بن نجا الواعظ ان کا حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گیا، ان کے حالات کا سنا تھا، میں گیا کہ ان کے ساتھ نماز عید ادا کروں، عید کا دن تھا۔ جب وہاں پہنچا تو بڑی مخلوق تھی، بہت ہجوم تھا، اور لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ یہ امام ابن رجب حنبلی بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ والناس یقبلون یدہ، یہ عالم ائمہ حدیث لکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بدعت کر رہے ہیں، یہ کیا ناجائز کام ہے، ائمہ حدیث لکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وہاں آئے نماز عید سے پہلے فصلی رکعتین قبل الصلاۃ، آپ نے نماز عید سے پہلے آ کے 2 رکعت نماز پڑھ دی، 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اب وہ فرماتے ہیں فقلت فی نفسی ما ھذہ الصلاۃ، میں نے اپنے دل میں سوچا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں شیخ، نماز عید سے پہلے تو کوئی نفل یا رکعتیں پڑھنا سنت نہیں ہے، فمن السنت ان لا ينتفل قبلها، سنت تو یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہ پڑھے جائیں، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ میرے دل میں آیا۔ تو جب آپ نے نفل پڑھ کے سلام پھیرا، فلما سلم التفت الی، ان کو معلوم نہیں کون آیا ہے، سلام پھیر کے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے قال لہا سبب، یہ جو 2 نفل میں نے نماز عید سے پہلے پڑھے ہیں ان کا کوئی سبب ہے۔ پھر علامہ ابن تیمیہ، اب علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں لکھتے ہیں، اور ابن رجب الحنبلی نے بھی اپنی اسی کتاب میں ان کا حوالہ دیا ہے، مگر میں اصل کتاب علامہ ابن تیمیہ سے کوٹ کر رہا ہوں، اور بھی ائمہ نے لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام عز الدین احمد الفاروسی سے براہ راست سنا، انہوں نے یہ روایت کی مجھے، انہوں نے شیخ شہاب الدین السہروردی سے براہ راست صاحب العوارف ان سے سنا۔ امام شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میں علم کلام پڑھنا چاہتا تھا، علم کلام ایک لوجیکل نالج ہوتا ہے عقائد کے لیے، دلائل کا پڑھنا چاہتا تھا، اور میں کلیئر نہیں تھا کہ کون سی کتاب پڑھوں، متردد تھا، کلیئرٹی نہیں تھی، امام الحرمین کی کتاب الارشاد پڑھوں یا شارستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں، یعنی مختلف کتابوں میں الجھا ہوا تھا، یا کوئی اور پڑھوں۔ تو میں نے چاہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاتا ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، تو ان سے کوئی رہنمائی لیتا ہوں کہ کون سی پڑھوں۔ کہتے میں اپنے خالو شیخ ابو النجیب سہروردی کے ساتھ آپ کی خدمت میں گیا، وہ آپ کے پاس نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ابھی میں گیا، نوجوان تھا، ابھی پہنچا تو پہنچتے ہی آپ نے میری طرف دیکھا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے، قال فالتفت شیخ عبد القادر، میری طرف دیکھا، وقال لی یا عمر، دیکھتے فرمایا اے عمر، یعنی شہاب الدین عمر سہروردی، ما ہوا من زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر،
جو کتابیں تم پڑھنا پوچھنے آئے ہو یہ قبر کی نجات نہیں دیں گی، جن کتابوں کا پوچھنے آئے ہو یہ قبر کا سامان نہیں کریں۔ فرجعت عن ذلک، میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ یہ واقعہ لکھ کر آگے بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں فاخبر ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ ونہى عن الکلام، کہ انہوں نے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کشف کر کے حضرت عمر شہاب الدین سہروردی کے دل میں جو تھا اس کو پڑھ لیا۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے، علامہ ابن تیمیہ نے بیان۔ اب یہ کوئی صوفیاء کے بیان کیے ہوئے تذکرے نہیں ہیں، یہ ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، متکلمین ہیں، آپ سمجھ گئے۔ اور پھر ابن رجب حنبلی نے یہاں آگے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کیا، فرمایا الخلق حجابک عن نفسک، تعلیمات بھی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرے لیے حجاب ہے، مخلوق کی وجہ سے تو اپنے نفس کو سمجھ نہیں سکتا، دھوکے میں رہتا ہے۔ وَنَفْسُكَ حِجَابُكَ عَنْ رَبِّكَ، اور تیرا نفس تیرے رب کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، نفس کی وجہ سے تجھے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا مَا دُمْتَ تَرَى الْخَلْقَ لَا تَرَى نَفْسَكَ، جب تک تو لوگوں کو، مخلوق کو دیکھتا رہے گا کبھی اپنے نفس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ وَمَا دُمْتَ تَرَى نَفْسَكَ لَا تَرَى رَبَّكَ، اور جب تک اپنے نفس کو دیکھتا رہے گا اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اے بندے یا خالق کے ساتھ لگ یا خالق کے ساتھ لگ، تاکہ تیرے حجابات اٹھ جائیں۔ اب یہ وہ تعلیمات تھی جو انہوں نے دی، اور انہی تعلیمات اور اعمال و احوال کی وجہ سے ان کو کرامات اور مقامات ملے۔ بعض لوگ جیسے مردوں کا زندہ کرنا، اس طرح کی کرامتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ سرے سے علم ہی نہیں ہے، کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، ائمہ کو، اتھارٹی کو نہیں پڑھا، جہالت ہے۔ اب یہ کتاب ہے امام تاج الدین السبکی الشافعی کی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، معروف کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک باب میں کرامات کا ذکر کرتے ہیں، طبقہ ثانیہ میں صفحہ 524 پر، اور آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامات کی 10 قسمیں ہیں، لیکن کہتے ہیں 10 نہیں، میرے نزدیک زیادہ ہیں، اور اینڈ پر لکھتے ہیں کہ 100 اقسام ہیں کرامات۔ اولیاء کرام سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں ان کی 100 کیٹیگریز ہیں، 100 اقسام ہیں جو کرامات اولیاء کی ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں کرتے کرتے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہ بھی کرامت ہے کہ کرامتاً بعض اوقات اولیاء اللہ مردے بھی زندہ کرتے ہیں۔ یہ امام تاج الدین السبکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا زندہ کرنا یہ کرامت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ثابت ہے۔ یہ امام تاج الدین سبکی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، مرغا تھا، اس کی ہڈیاں رکھ رہے تھے، جب فارغ ہوئے کھانے سے ہڈیاں جمع ہو گئیں تو آپ نے ان ہڈیوں کو کہا قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، اٹھو اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فقامت دجاجۃ سویہ، مرغی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اب عام تاثر یہ دیا گیا ہے کہ شاید ایسی باتیں پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ یہ بھائی امام تاج الدین سبکی طبقات و شافعیۃ الکبریٰ میں بیان کر، اور مردوں کا زندہ کرنا علامہ ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا مجموع الفتاویٰ کے اندر۔ عموماً سلف صالحین اور صحابہ و تابعین سے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ احیاء موتیٰ، مردوں کو زندہ کرنے کی کرامت حق ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ ان کے مجموع الفتاویٰ میں ہے۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں کہ پڑھائی نہیں ہے کتابوں، ذخیرے ہیں علم کے، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے اور کرامات بیان کی،
مردوں کا کلام کرنا، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات میں سے ہے، مردوں کا کلام کرنا۔ اور باقی بیمار یا مفلوج کا صحت یاب ہو کے کھڑا ہو جانا، پھر ان کو بیان کیا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی نے، اب دیکھیے کوئی ایک نام میں نے غیر معروف نہیں لیا، جس کو شغف علم ہے وہ ان ہستیوں کے مقام و مرتبہ کو جانتا۔ اب امام جلال الدین سیوطی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے آپ؟ امام ابن جرسکلانی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ علامہ ابن تیمیہ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ امام ابن رجب حنبلی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ یہ سارے یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی الحاوی للفتاوی 2 جلدوں میں آپ کے رسائل کا مجموعہ، اس کے اندر فرماتے ہیں، اور امام ابن الملقن جو شارح بخاری ہیں انہوں نے بھی بیان کیا، اور کئی ائمہ نے، حدیث کے ائمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ نماز ظہر سے قبل میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، اور عالم بیداری میں نماز ظہر سے قبل مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنی لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ بغداد میں نماز ظہر کا ٹائم تھا، اس سے قبل آقا علیہ السلام سامنے آئے، فرمایا بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عجمی آدمی ہوں، کیونکہ آپ اصلاً ایران کے صوبہ گیلان کے رہنے والے تھے، فارسی زبان کے تھے، اور طالب علم کے طور پہ بغداد شریف گئے تھے، بغداد۔ تو فرمایا میں عجمی ہوں، ایرانی ہوں، تو یہ فصاحِ بغداد ہیں، عرب کے، بغداد کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، میں انہیں عربی زبان میں کیسے خطاب کروں؟ میری زبان نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے، شیخ عبد القادر جیلانی، بیٹے منہ کھولو۔ آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا میرے منہ، تو میں گیا مجلس واعظ میں، اب خطاب کے قریب تھا، تو وہاں سیدنا مولا علی المرتضیٰ سامنے آ گئے۔ نماز ظہر کے بعد، ظہر سے قبل آقا علیہ السلام، اور نماز ظہر کے بعد خطاب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پھر فرمایا کہ بیٹے منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے؟ لما لا تکملها 7، 7ویں مرتبہ کیوں نہیں ڈالا جیسے آقا علیہ السلام نے ڈالا تھا؟ فرمایا قال ادبا مع رسول اللہ، حضور علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کے ادب، انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں عدد کو کم رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک ابدال کو مقرر کرنے کی کرامت بیان کرتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی کا حال ہے۔ امام سخاوی ہیں الجواہر والدرر میں، یہ بھی اصول حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، میں نے صوفیاء کے تذکرے کوٹ نہیں کیے، ائمہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر امام عبد الرؤف المناوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ فِي الْفِقْهِ وَالتَّصَوُّفِ إِمَامًا، تصوف اور فقہ میں آپ امام تھے، اور اجمع علی امامتہ اہل الخلاف والوفاق، ان کو ماننے والے اور مخالفت کرنے والے سب کوئی آپ کے مقام امامت کو مانتا تھا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امامت کا درجہ حد قطعی کو، علم قطعی کو پہنچتا ہے، دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر امام عبد الرؤف المناوی محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثتاً آپ کے جسم مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور یہ وہ کرامت ہے جو آقا علیہ السلام کے معجزہ سے وراثتاً ان کو ملی تھی۔ جیسے میں نے علامہ ابن تیمیہ کا بیان کیا، وہ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں جب آپ کا نام لیتے ہیں کہتے انہو سأل، ایک شیخ کا ذکر کرتے ہیں، ایک بزرگ، سأل قطب العارفین ابا محمد عبد القادر الجیلانی، عارفوں کے قطب شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ پوچھا، یعنی یہ عقیدہ تھا کہ عارفین پر قطب بھی ہوتے ہیں اور یہ ان کا درجہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اور چیزیں بیان کی ہیں۔ پھر مجموع الفتاوی میں علامہ ابن تیمیہ نے 450 صفحات پر مشتمل
کتاب لکھی ہے کتاب علم السلوک. جو شخص چاہے ضخیم 30-40 جلدوں میں علامہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی موجود ہے، ہر بڑے مکتبے میں موجود ہے، ہمارے پاس بھی ہے. مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کی جلد پنجم، 5ویں جلد کے اندر 450 صفحات علامہ ابن تیمیہ نے کتاب علم السلوک تصوف کے علم پر لکھی ہے. 450 صفحات مجموع الفتاوی، اور ان 450 صفحات میں تقریباً آدھی کتاب حضور سیدنا غوث العظم کی کتاب فتوح الغیب کی شرح کی ہے. آدھی کتاب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مجموعہ ہے فتوح الغیب، اس کی شرح کی ہے لفظاً لفظاً جملتاً جملتاً علامہ ابن تیمیہ. تو یعنی وہ اتنے درجے کے علماء، ائمہ، محدثین، فقہا جن کو دنیا علم ہمیشہ سے سند مانتی ہے، بھلے نقطۂ نظر سے کسی کا اختلاف ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، مگر ان کے مقام علمی سے کبھی کسی نے اور مرتبہ علمی سے انکار نہیں کیا. ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ان کی کتابوں کی شرح لکھتے ہیں. میں نے ریفرنس دے دیا ہے، ہر سننے والے کو چاہیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کی 5ویں جلد اٹھائیں، 450 صفحات صرف حضور سیدنا غوث العظم کی کتاب فتوح الغیب کی شرح، اس کے آدھے صفحات پر لگ بھگ سمجھیں 250-250 صفحات صرف حضور غوث پاک کی فتوح الغیب کی شرح پر ہے. یعنی اندازہ کریں کہ ان کی عقیدت کیا تھی اور ان کا احترام کیا تھا اور ان کے مقام و مرتبہ کا تسلیم کرنے کا عالم کیا تھا. یہ علامہ ابن القیم ہے. کون کون سا نام، کس کس سے، اگر یہ کسی کی بات کو نہیں ماننا تو پھر تو ذخیرہ علم ختم ہو گیا، پھر علم سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. میں نے تمام جہاد کے اکابر ائمہ علماء کے درج کر دیے. علامہ ابن القیم انہوں نے باب قائم کیا، فصل اپنی کتاب مدارج السالکین میں، کن مع الحق بلا خلق، جو میں نے شروع کیا تھا، وہ کن مع الخلق بلا نفس، باب قائم کیا کہ حق کے ساتھ ہو مخلوق کو نکال کر، اور مخلوق کے ساتھ ہو نفس کو نکال کر. یہ اگلا جملہ اس میں فرماتے ہیں مدار حسن الخلق مع الحق و مع الخلق اللہ حرف ہے، کہ اللہ کے ساتھ حسن خلق اور مخلوق کے ساتھ حسن خلق، اس کا مدار 2 حرفوں پر ہے، صرف 2 حرفوں پر. اور فرماتے ہیں وہ 2 حرف وہ خلاصہ ہیں اللہ کے تعلق کو کیسے حاصل کریں اور مخلوق کے تعلق میں صفائی کیسے ہو. وہ کہتے ہیں سارے تصوف کا خلاصہ شیخ عبد القادر جیلانی کے 2 حرف ہیں. آپ نے فرمایا کن مع الحق بلا خلق و مع الخلق بلا نفس، اگر اللہ کے ساتھ ہو تو مخلوق درمیان میں نہ رہے، اور اگر مخلوق کے ساتھ برتاؤ ہو تو تیرا نفس درمیان میں نہ رہے. یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ آپ کے اس کلام میں سلوک و طریقت اور تصوف کے سارے قواعد 2 لفظوں میں جمع ہو گئے ہیں. یہی طریقہ بندے کا واسطہ اللہ سے بھی درست کر دیتا ہے اور مخلوق سے بھی درست کر دیتا ہے. یعنی اس درجے کے ائمہ وہ اپنی کتابیں بھرتے ہیں. یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور آگے بہت سارے ابواب ہیں، یہ علامہ ابن القیم کے میں نے بتایا. اس طرح حافظ ابن کثیر بھی ذکر کرتے ہیں. آپ مطلب یہ ہے کہ ائمہ علم میں جس عالم اور جس امام کی کتابیں اٹھا لیں، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے کسی کا قلم محروم نہیں رہا. اور پھر تذکرہ اس طرح ان کے احوال بھی بیان کیے، مقامات بھی بیان کیے، ان کی تعلیمات اور کلمات بھی بیان کیے اور ان کی کرامات بھی بیان کی.